بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم اردو کے سلیبس میں سے تلفظ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تلفظ کے معنی ہیں الفاظ کو زیر زبر پیش کے لحاظ سے صحیح ادا کرنا۔ یہ قواعد انشاء کے صفحہ نمبر 36 پہ موجود ہے۔ اس لیے الفاظ کا صحیح تلفظ سیکھنے کے لیے حرکات سے واقفیت ضروری ہے۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے۔ حرکات ان علامات کو کہتے ہیں جو الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے ان کے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہیں۔ اعراب کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ زبر، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، یعنی الف زبر آ، اس علامت کو فتح بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت ہوگی وہ مفتوح کہلائے گا۔ مثلا تلفظ کے لفظ میں تے اور لام، تے پہ بھی زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے، دونوں مفتوح ہیں۔ یہاں عمل میں عین اور میم دونوں مفتوح ہیں۔ زیر، یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ الف زیر ای، اس علامت کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے یہ علامت ہوگی اسے مکسور کہیں گے۔ مثلا لفظ انسان میں الف مکسور ہے اور جسم میں جیم مکسور ہے۔ نمبر 3، پیش، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، الف پیش او۔ اس علامت کا دوسرا نام ضمہ ہے۔ جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ مثلا لفظ حروف میں ہے مضموم ہے، یا زکام اور بخار میں زے اور با مضموم ہے۔ نمبر 4، سکون، کسی حرف کو ساکن ظاہر کرنے کے لیے اس کے اوپر جزم یا سکون کی علامت لگا دی جاتی ہے۔ مثلا میم جزم، جس حرف پر یہ علامت ہوگی وہ ساکن کہلائے گا۔ مثلا لفظ عقل میں قاف ساکن ہے، عقل، عقل، لفظ میں فے ساکن ہے، لفظ، یہ دونوں سائڈوں پہ کومے لگے ہوئے ہیں تو یہ لفظ اس میں فے جو ہے وہ ساکن ہوگا۔ حرف میں رے ساکن ہے۔ جی عزیز طلبہ، اس کے بعد آج ہم مرحوم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدت مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا۔ کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواؤں میں آ بسے۔ ان مہاجر مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا اور یہیں کا ہو رہا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا جو سیالکوٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے۔ وہ نیک طینت اور خدا پرست تھے۔ 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑھتا گیا۔ جب ذرا سیانہ ہوا تو ایک مکتب میں یعنی مدرسے میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا۔ یہاں سے اٹھایا تو مشن اسکول میں بٹھایا۔ بچہ تھا بڑا ذہین، اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا، پھر مڈل میں یہی اعزاز حاصل کیا۔ میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا جس نے عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کی۔ پھر 1905 میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لا یعنی وکالت کی ڈگری حاصل کی، بار ایٹ لا کیا، اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری، ڈاکٹریت کی ڈگری لی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے۔ اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی۔
آپ کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ اقبال کی نظم کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر، عزت پر کٹ مرنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی۔ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موزوں یعنی مناسب مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد اعظم کی شبانہ روز محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے، انگریز کی سحری کو مسحور کر دیا اور وہ اس مرد درویش کے سامنے عاجز آ گئی۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے۔ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو راہ روِ عالم بقا ہو گئے۔ بادشاہ مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ خاص و عام ہے، عوام و خواص ہے۔ سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کہہ گئے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔